تفصیلی سلسلے میں یہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کا سلسلہ ہے۔ پچھلے ہفتے سورہ فاتحہ کی ابتدائی 3 آیتوں کی تفسیر بیان کی گئی تھی۔ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں۔ ان 7 آیتوں میں سے پہلی 3 آیتیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں ہیں، اور درمیانی والی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ آیت کا ایک ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے، اور دوسری آیت کے دوسرے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ سے مدد چاہی گئی ہے۔ اور اس کے بعد کی جو 3 آیتیں ہیں اس میں دعا ہے۔ تو گویا کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان میں تقسیم ہے۔ ابتدائی 3 آیتیں اللہ کے لیے، اس کے بعد کی 4 آیت یہ اللہ اور بندے کے درمیان میں مشترک ہے، اور آخری 3 آیتیں یہ بندے کے لیے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے ہفتے بیان کیا گیا تھا کہ سب سے پہلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ یہ بیان کیا گیا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہیں، اس لیے کہ اس نے ہی سارے عالموں کی تربیت کی ہے۔ مربی حقیقی جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے، ہر چیز اس کی بنائی گئی ہے۔ اس لیے کوئی بھی چیز انسان کو اگر دنیا میں بھاتی ہے، پسند آتی ہے، اور وہ اس سے جو کمزور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ تعریف کرنے پر مجبور ہوتا ہے، تو وہ اصل اس کی تعریف نہیں بلکہ صانع بنانے والے کی تعریف کرتا ہے۔ پھر دوسری آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت رحمان اور رحیم کا تذکرہ تھا کہ یہ دونوں صفتیں اللہ تبارک تعالیٰ کی ایسی خاص صفتیں ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کتنا مہربان اور کتنا رحیم ہے، کتنا مہربان اور کتنا رحیم ہے۔ اسی مہربانی اور رحم کا تقاضا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سارے عالم کی تربیت کر رہا ہے۔ اسی رحمت اور مہربانی کا تقاضے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ سارے عالم کی تربیت کر رہا ہے۔ پھر تیسری آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ یوم جزا کا مالک ہے۔ ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ مالک جو اللہ تبارک تعالیٰ ساری دنیا، اس وقت بھی دنیا کا ہر چیز کا مالک ہے، یوم جزا کا مالک خاص طور سے کیوں بیان کیا گیا ہے؟ ہم نے پچھلے ہفتے اس کی مختصر تفصیل یہ بیان کی تھی کہ یوم جزا کو خاص طور پر اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ دنیا میں کچھ نہ کچھ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بندے کو ملکیت دی گئی ہے، چاہے وہ ملکیت ناقص ہی کیوں نہ ہو یا وہ ملکیت محدود انداز میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن کچھ نہ کچھ ملکیت دی گئی ہے، اور اس کی ملکیت کا اعتبار بھی کیا گیا ہے۔ جیسے اگر کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے اور وہ کسی کی ملکیت ہے تو اس کی رضامندی کا اعتبار ہوگا، اس کی رضامندی کا اعتبار ہوگا۔ کوئی کسی کو کوئی چیز دینا چاہتا ہے، اپنی ملکیت میں سے دینا چاہتا ہے تو اس کی ملکیت کا اعتبار کرتے ہوئے اس چیز کے دینے کا اعتبار ہوگا۔ تو کچھ نہ کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے ملکیت دے رکھی ہے، تو اس لیے خاص طور پہ جو یوم جزا کا مالک بتایا گیا ہے وہ اس لیے بتایا گیا ہے، اس تنبیہ کے لیے بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یوم جزا کا ایسا مالک ہوگا کہ اس میں کسی کے لیے ناقص ملکیت بھی نہیں ہوگی۔ جیسا کہ دنیا میں کچھ نہ کچھ ملکیت ہے، وہ ملکیت بھی وہاں پر نہیں ہوگی۔ وہاں پر پوچھا جائے گا للہ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، کس کے لیے ملکیت ہے؟ تو اس دن کہا جائے گا للہ الواحد القہار، اللہ وحدہ قہار کے لیے ساری چیزیں ہیں۔ تو مالکی یوم الدین کا کو جو فرمایا گیا ہے وہ تنبؤ کے لیے فرمایا گیا ہے کہ ایسا دن آنے والا ہے جس میں کسی کی کچھ نہیں چلے گی، جس میں کسی کے لیے کوئی اختیار نہیں ہوگا، کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا اب 4 آیت میں ایاک نعبد، کہ اللہ ساری چیزیں آپ ہی کی پیدا کی ہوئی ہیں،
اے اللہ ساری چیزیں آپ ہی کی بنائی ہوئی ہیں، اے اللہ ساری چیزوں کے آپ ہی تربیت کرنے والے ہیں، اس لیے ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کہتے کسے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں کسی کی انتہائی عظمت و احترام کی وجہ سے اپنی انتہائی عاجزی اور تذلل کو پیش کرنا، کسی کے عزت اور احترام کی وجہ سے اپنی عاجزی کو پیش کرنا، یہ عبادت کہلاتا ہے۔ کہ ساری چیزوں کا بنانے والا اللہ، ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ، ساری چیزوں کی تربیت کرنے والے اللہ، ہر چیز پر رحم اور کرم کرنے والے اللہ اور مالک یوم الدین اللہ، تو اس لیے ہم ہی آپ کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ ہی ساری چیزوں کو پیدا کرنے والے، ساری چیزوں پر قدرت حاصل کرنے والے، فعال لما یرید، اس لیے آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اس لیے آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ لکھا ہے کہ آپ سے مدد چاہتے ہیں، یہ نہیں لکھا کہ کس چیز میں مدد چاہتے ہیں۔ اس چیز کو بالکل عام کر دیا گیا کہ دین اور دنیا دونوں چیزوں میں آپ سے مدد چاہتے ہیں، دین کی بھلائی کے لیے بھی آپ کی مدد چاہتے ہیں، دنیا کی بھلائی کے لیے بھی آپ کی مدد چاہتے ہیں، ہر کام میں آپ کی مدد اور نصرت کا بندہ محتاج ہے۔ ہر دنیا کے کام میں، ہر دین کے کام میں انسان اور بندہ جو ہے اللہ کی مدد اور نصرت کا محتاج ہے، اسی چیز کو یہاں بیان کیا گیا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور اے اللہ ہم آپ سے صراط مستقیم کی رہنمائی چاہتے ہیں۔ صراط مستقیم جسے کہتے ہیں کہ صراط مستقیم وہ سیدھا راستہ جس میں کوئی ٹیڑھ پن نہ ہو، جس میں کوئی جو ہے الجھن نہ ہو، جس میں کوئی الجھن نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو مثال سے سمجھایا کہ صحابہ کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک خط کھینچا، ایک لائن کھینچی، اور پھر اس لائن کے ادھر دونوں طرف دائیں اور بائیں چھوٹی چھوٹی لائنیں کھینچی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو سیدھا خط ہے، یہ جو سیدھی لائنیں ہیں، یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ جو دوسری چھوٹی چھوٹی لائنیں ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں، یہ دوسری پگ ڈنڈیاں ہیں جس کے ہر موڑ پر، ہر کنارے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور اپنی طرف بلا رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو ہم سیدھے راستے کی ہدایت چاہتے ہیں۔ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت کہتے ہیں کہ منزل مقصود تک کسی کو رحم و کرم کے ساتھ پہنچا دینا، مہربانی کرتے ہوئے کسی کو پہنچا دینا منزل مقصود تک۔ تو ہدایت عام ہے، ہدایت کے 3 درجے ہیں۔ ہم قرآن پاک میں پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت کو عام کیا ہے، اور کہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت کو متقیوں کے لیے خاص کیا ہے، اور کہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ کہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت کو خاص کیا ہے، اور کہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت کو آدمی کی محنت پر منحصر کیا ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت کو محنت پر منحصر کیا ہے، اور کہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت کو انابت پر منحصر کیا ہے، چاہت پر منحصر کیا ہے۔ تو ہدایت کہتے کسے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ہدایت کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلی ہدایت وہ ہے جو عام ہے، ساری انسانیت کے لیے ہے، ساری دنیا کی ہر مخلوق اور ہر شے کے لیے ہے، ہر شے کے لیے، جمادات کے لیے بھی ہے، حیوانات کے لیے بھی ہے، اور نباتات کے لیے بھی، ہر چیز کے لیے شے ہے، ہر چیز کے لیے ہدایت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، اور ہر چیز اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے۔ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو یہ تو ہدایت کا ایک عام مفہوم ہے۔ دوسری ہدایت کا درجہ وہ ہے جو ذوی العقول کے لیے، انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، جس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ آسمانوں سے کتابوں کو نازل کرتے ہیں اور اپنے برگزیدہ بندوں کو مبعوث کرتا ہے۔ یہ ہدایت موقوف ہے انبیاء اور کتب کے ماننے پر۔ اسی ہدایت کی بنیاد پر انسان، اسی ہدایت کو مان کر انسان مسلمان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، اور اسی ہدایت کا انکار کرنے کی بنیاد پر انسان جو ہے کافر اور مشرک بنتا ہے۔ اور ایک اور ہدایت ہے،
ہدایت کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نیک بندے کو اس کے اعمال صالحہ کی بنیاد پر ہدایت مطلب اس کے اوپر ہدایت کے دروازے کھولتا ہے، اس کے اوپر ہدایت کے دروازے کھولتا ہے، جس کو توفیق کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اعمال صالحہ کی توفیق ہو گئی، اللہ کی طرف سے نیک عمل کے لیے ایسے اسباب اکٹھا ہو گئے کہ انسان کے لیے اس نیک عمل کا کرنا آسان ہو گیا، اس نیک عمل کا کرنا آسان ہو گیا۔ تو یہ ہدایت کے تین درجے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر عمومی ہدایت کی دعا کی تعلیم فرمائی ہے کہ اللہ ہم آپ سے صراط مستقیم کی ہدایت چاہتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، کہ کن پر انعام فرمایا؟ اس کو دوسری آیت میں فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ نبی انبیاء علیہ السلام کا راستہ، شہداء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، نیک اور صالح لوگوں کا راستہ، یہ وہ راستہ ہے جس پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جس پر آپ کی طرف سے غضب نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اور تفصیل کے ساتھ بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سنت کی توفیق